السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا چل رہا ہے؟ ہوم اسکولنگ کس طرح سے چل رہی ہے؟ آئی ہوپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، ہے نا. مجھے کچھ پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملے ہیں، کچھ کافی گھبرائے ہوئے فیڈ بیک بھی ملے ہیں. ایک بہت بڑی کنسرن جو مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے وہ ہے میتھ. تو میتھ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں کافی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے. جیسا آپ نے میری انٹروڈکٹری جو میں نے ہوم اسکولنگ 101 پہ جو کی تھی بات چیت، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ میرے جو دونوں بچے ہیں جب میں نے ہوم اسکول کرنے کا سوچا تھا تو وہ اس کا مین پیچھے جو ایک بہت بڑا پش تھا وہ میتھ تھا، کیونکہ بچے جو تھے وہ میتھ سے بہت گھبراتے تھے. اور میں نے کہا یہ تو بہت انیوژل بات ہے کہ میتھ سے گھبرا رہے ہیں. اچھا، بیفور آئی انڈلج انٹو یہ جو میتھ کا جو سبجیکٹ ہے، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میتھ نیچرلی کچھ بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور فن ہوتا ہے، اور کچھ بچوں کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے. سو دیر اٹس ویری کامن کہ کچھ بچوں کی لرننگ ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہم ریڈنگ میں دیکھتے ہیں کچھ بچے ڈسلیکسک ہوتے ہیں، اسی طرح میتھ سے بھی جو بچوں کی لرننگ ڈفیکلٹیز ہیں یہ کامن چیز ہے، یہ ہو سکتی ہے. تو ایک دم اپنے بچے کو کے بارے میں جج نہیں کریں کہ وہ اگر میتھ اس کا ذرا سا بھی کمزور ہے تو وہ پورا ہی کمزور ہے. وہ اگر اس کا میتھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ کسی اور چیز میں بہت زیادہ آئی ایم شیور انٹرسٹڈ ہوگا. جیسے کہ میرا اپنا جو میرا ایکسپیرینس ہے، میرا بڑا والا جو بیٹا ہے اس کو میتھ سے کافی پریشانی ہوتی تھی، اور ہم نے پھر اس کو، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس یہی بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے میتھ کے ڈفرینٹ اپروچز اس کے ساتھ ٹرائی کی، اور الحمدللہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے سکسیزفلی میتھ انہوں نے کر لیا. اگین آج تک میتھ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میتھ کر نہیں سکتا. اس کے بہت سارے اور فیوریٹ سبجیکٹس ہیں. تو اپنے بچوں کے اوپر برڈن نہیں کیجیے. اس کو آپ دیکھیے کہ مے بی وہ جو اپروچ ہے جس سے آپ اسے میتھ پڑھا رہے ہیں وہ اسے نہیں آ رہا سمجھ میں. تو آپ اپروچ چینج کر کے دیکھیے. وہ جو کتاب ہے وہ جس طریقے سے اس میں جو میتھڈالوجی ہے، مے بی وہ میتھڈالوجی اس کو نہیں آ رہی سمجھ میں. تو میں پہلے بتاؤں گی بات کہ چھوٹے سے جب بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو میتھ جو ہے جتنا کھیل میں سکھایا جائے اور لائیو ایگزامپلس دے کے میتھ اگر ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے تو وہ انٹرسٹ ان کا میتھ سے جو ہے بڑھے گا. آج کے دور میں ہمارے پاس اتنے ٹوائز اور مینیپولیٹیوز میتھس کے ملتے ہیں جس میں بچے انجوائے کرتے ہیں. فریکشنز کے میں نے خود اپنے بچوں کو جو کرائے وہ بہت ہی زبردست طریقے پلاسٹک کا ایک وہ پورا ایک اسٹرکچر تھا پائے کا، اینڈ دین آپ اس کو فریکشن سکھانے کے لیے آپ کیسے وہ پیس ہٹا دیں، کہ کوارٹر کیسے ہوا، یہ 3/4 کیسے ہوا. سو دے آر ایکچولی لوکنگ ایٹ اٹ اینڈ دے لوکنگ ایٹ اٹ کہ یہ اس کا مطلب 1/4 ہوتا ہے یا اس کا مطلب 3/4 ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیے، ان چیزوں کو یہ چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں شروع سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو میتھ کے کس ایریا میں پرابلم ہو رہی ہے. اکثر بچے جو ہیں ارتھمیٹک اچھی طرح کر رہے ہوتے ہیں، الجبرا میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو جیومیٹری یا ٹیگنومیٹری میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو میتھ جو ہے وہ جتنے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. جیسا میں نے آپ کو پچھلی اپنے ایپیسوڈز میں بتایا کہ یہ جو کریکولمز اتنے سارے اویلیبل ہیں، آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں. جو پاکستانی جو سلیبس ہے وہ اویلیبل ہے، اور پھر برٹش سسٹم اویلیبل ہے. اسی طرح امریکن سسٹم بھی اویلیبل ہے آن لائن. آپ ان سے کانسیپٹ اگر آپ ان کا وہ کریکولم اپلائی نہیں بھی کریں، یعنی ایز اٹ از،
تو آپ ان سے کانسیپٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سمجھ سکتے ہیں. ان امیریکن کریکولم واٹ ہیپنز اس کے وہ جو میتھ کی برانچز کو سپلٹ کر دیتا ہے. تو جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں سینئر ہائی اسکول میں, سینئر اسکول سے مطلب سمجھیں گریڈ 9th 10th 11th 12th, جو ہائی اسکول والے جو سال ہوتے ہیں اس میں وہ برانچز میں آ جاتا ہے. تو اگر آپ, اور برانچز اویلیبل شاید 6-7 ہوتی ہیں اور آپ کو 4 سال مطلب 4 سال میں 4 پوری کرنی ہوتی ہیں. تو میں اپنے بیٹے کے لیے بتاؤں کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا کہ آئی چوز دا برانچز وہ جو اس کو جو وہ کر سکتا تھا, جو اس کو بہت زیادہ میں نے اس کو ایسا نہیں وہ دیا جس میں وہ بہت زیادہ اسٹریس میں آئے. تو بیسک میتھ ہم نے کیا, ارتھمیٹک کیا, پری الجبرا کیا, ایون دو کیلکولس بھی اویلیبل تھا, اسٹیٹسٹکس بھی اویلیبل تھا, مگر وہ ہم نے نہیں کیے. ہم نے وہ برانچز لیں. تو مجھے یہ فائدہ امریکن سسٹم میں ہوتے ہوئے یہ رہا. لیکن اسی طرح آپ بھی دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے وہ جو بھی اپروچ آپ کی, جو اسٹریم آپ نے لی ہے اس میں آپ کس طریقے سے وہ ٹویک کر سکتی ہیں. اور آئی ایم شیور ان شاء اللہ دیر از اے وے. یہ سب کچھ ٹرائی کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگے آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ بچہ میرا میتھ میں پڑھ رہا ہے, تو آپ وہ جو کوئی آن لائن جو ٹیچرز اویلیبل ہیں وہ آئی ایم شیور ہیلپ کریں گے. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ بہتر کسی 1-on-1 جو ٹیچنگ ہوتی ہے, جو اس کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خود کیپیبل نہیں ہوں, میں میتھ میں اتنی اچھی نہیں ہوں, یا میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, تو آپ ٹیچر بھی ہائر کر سکتی ہیں فار دیٹ سبجیکٹ. ہم نے بھی تھوڑے دنوں جو ہے ایک ہیلپ لی تھی, لیکن وہ اتنا ورک آؤٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا اس وقت تک کہ جو میرے بچوں کو ضرورت تھی وہ تھی اپنے پیس پہ میتھ سیکھنے کی. اور وہ آبویسلی وہ کوئی بھی ٹیچر جس وقت وہ آئے گا تو وہ میچ نہیں کر پا رہا تھا. تو اور الحمدللہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنا جو بھی یہ فوبیاز تھے وہ ختم ہوئے میتھ سے ریلیٹڈ, اور جس اسپیس میں ان کو میتھ پڑھنا تھا اور سمجھنا تھا وہ کر سکے. تو آئی ایم شیور ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن نہیں بنا ہے, اور آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ میتھ کیا اور بہت ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ بڑے آسانی سے بچے جو ہیں آپ کے اڑا دیں گے. تو اور وہ بہت انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے. تو آپ یہ دیکھیے ڈفرینٹ اپروچز, آن لائن ریسورسز کو جا کے چیک کریے میتھ کے لیے, اور ری انفورسمنٹ دیکھیے, اور یہ ساری چیزوں کو آزمانے کے بعد آپ ضرور مجھے بتائیے کہ یہ اس پہ فیڈ بیک مجھے دیجیے کہ یہ کیسا رہا. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, اور آپ کے مزید کویشچنس کے آنسرس کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ پھر سے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.